السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہمارا عنوان ہے ہڈیاں اپنا علاج خود کر لیتی ہیں، ہڈیاں اپنی اصلاح خود کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ اس جسم انسانی میں اور جسم حیوانی میں اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی کرامات اس قدر رکھ دی ہے جو ایک ملحد اور ایک زندیق اور ایک کافر کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ہڈیاں جو ہیں وہ ایک مرکز ہے جس میں انسانی کو ایک شیپ دینے کا مرکز ہے۔ ہڈیوں کے ذریعے جس میں انسانی کو ایک شیپ ملتا ہے، ایک آکار ملتا ہے، ایک حیت ملتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ حیات کو تخلیق فرمایا ہے، یعنی خون انسانی، انسان کا خون ہڈیوں میں ہی تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ عجیب لگتا ہے سن کر بظاہر کہ جسم انسانی میں خون کہاں بننا چاہیے تھا۔ عقل کہتی ہے کہ دل میں کوئی ایک مقام ہوتا، ایک تھیلی ہوتی، اور وہاں پر نرم و نازک تھیلی کے اندر میں خون بنتا اور وہاں سے قلب کو سپلائی ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس نازک ترین چیز کو، اس رقیق ترین مادے کو، یعنی خون انسانی کو، جو انسانی زندگی کا ملجا و ماوا ہے، اس کو کہاں پیدا فرمایا؟ سب سے سخت حصے میں، یعنی ہڈیوں کے اندر میں۔ اور ہڈیوں میں بھی کہاں پیدا فرمایا؟ وہ ہڈی کے وہ حصے جو پھولے اور ابھرے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانی خون کو پیدا فرمایا ہے۔ خون یہیں بنتا ہے، اور یہاں سے خون بننے کے بعد جسم انسانی کے ساتھ جو ہے رواں دواں ہو جاتا ہے، شریان اور ورید کے ذریعے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ جب کسی حادثے کے تحت ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہڈی جو ہے اپنے آپ کی ہیلنگ خود بخود کر لیتی ہے، ڈاکٹر کو اس کی ہیلنگ نہیں کرنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی چوٹ لگ جائے، کٹ پٹ جائے، تو انسان کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، زخم کو دھونا پڑتا ہے، اور اینٹی بائیوٹک کریمز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈریسنگ کرنا پڑتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، گولیاں کھانا پڑتی ہیں، مرہم لگانا پڑتا ہے۔ جس میں انسانی کے کسی بھی عضو میں اگر کوئی کٹ پٹ جائے تب۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ انسان کا کام نہیں، ہڈیاں اپنا علاج خود کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ محض ہڈیوں کو سیٹ کرتا ہے، بون سیٹنگ کرتا ہے، اور ہڈی کو ٹھیک سے سیٹ کرنے کے بعد میں اور اوپر کے خون کو صاف کرنے کے بعد میں پلاسٹر کر دیتا ہے، اور پلاسٹر کرنے کے بعد ہڈی خود بخود اپنا علاج کرتی ہے۔ کوئی دوا نہیں، کوئی مرہم نہیں، کوئی علاج نہیں، ہڈیاں اپنا علاج خود بخود کر لیتی ہیں، اور مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، 2 مہینے کی مدت کے بعد ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، اور ایسا جڑتی ہیں کہ کم سے کم دوبارہ اس مقام سے نہیں ٹوٹتی۔ جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک گانٹھ بن جاتی ہے، اب دوبارہ ہڈی یہاں سے نہیں ٹوٹتی۔ یہ عام مشاہدہ ہے، دعویٰ نہیں ہے میرا، یہ عام مشاہدہ ہے، اور خود اطباء کے ذریعے مجھے معلوم پڑا ہے کہ ہڈی جہاں جڑتی ہے، ٹوٹی ہڈی دوبارہ وہاں سے بہت کم ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے ہڈی جیسی سخت چیز کو خود بخود اپنا علاج کرنے پر معمول فرمایا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہڈیوں کو توفیق بخشی اور ہڈیوں کی خلیات کو ایسا بنایا کہ خود اپنا علاج کر لیتی ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو اتفاق سے کوئی نماز تھی، غالباً عصر کی نماز تھی، اس نماز کے اندر میرے دل میں یہ بات آئی، میں اللہ کی قدرت اور اس کی خالقیت پر تدبر کر رہا تھا نماز میں آیات کے مطابق، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہڈیاں خود بخود اپنا علاج کیسے کر لیتی ہیں؟ تو یہی خیال میرے دل میں آیا، ارے بھائی ہڈیوں میں خون پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ بات میرے دل میں منکشف ہوئی کہ ہڈی جو ہے وہ مقام ہے، وہ محبت ہے، وہ مرکز ہے جہاں انسانی خون وجود میں آتا ہے۔ RBC، WBC، تھرمبوسائٹس اور پلیٹلیٹس
اور دنیا بھر کے ہارمون اور دیگر چیزیں یہاں بنتی ہیں، اور وہ خون کے سیلاب میں، خون کے بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہڈی ہی وہ مقام ہے جہاں انسانی جس مادہ حیات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا وجود یا انسانی زندگی کے وجود کی بقا خون پر ہے، اور خون بننے کا مرکز اور محور ہڈیاں ہیں، اور ہڈی میں ہی جہاں خون بنتا ہے، خون کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسٹیم سیل کو پیدا کرتا ہے۔ اسٹیم سیل میں ایک الگ سے ایک ویڈیو میں بول چکا ہوں کہ اسٹیم سیل وہ سیل ہوتی ہیں جو 10,000 میں ایک پیدا ہوتی ہیں۔ بعض علماء سائنس کا بیان ہے کہ 1,00,000 میں ایک بنتی ہے۔ یہ اسٹیم سیل جو ہیں ایک ایسا مرکز ہیں، ایسے خلیات ہیں کہ جب جسم کے کسی حصے میں کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اور خلیات بڑھ جاتے ہیں، RBC یا WBC، تو وہ اس مقام کے سیل اسٹیم سیل کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے RBC اتنے WBC مجروح ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں۔ اسی تعداد میں، اسی مقدار میں وہ اسٹیم سیل اتنے RBC یا اتنے WBC تیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہ ایک WBC کم اور نہ ایک زیادہ، نہ ایک RBC کم اور نہ ایک زیادہ، جتنے مطلوب تھے۔ اگر کسی مقام پر 1,00,000 RBC اور 2,00,000 WBC ریکوائرڈ تھے، اور اگر وہاں کی خلیات نے ہڈی کے اندر موجود اسٹیم سیل کو آگاہ کر دیا کہ اتنے مطلوب ہیں، اللہ اکبر! کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ اسٹیم سیل جو ہے جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے، وہ اسٹیم سیل اسی تعداد میں، اسی سنکھیا میں وہ سیل پیدا کرتے ہیں، اور وہ خون کے دھارے میں شامل ہو کر بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ خون میں کیا کیا نہیں ہوتا! اللہ اکبر! خون میں RBC ہوتا ہے، WBC ہوتے ہیں، تھرمبوسائٹ ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، ہارمون ہوتے ہیں، لمف ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، امینو ایسڈ ہوتے ہیں، اسٹارچ ہوتا ہے، گلوکوز ہوتا ہے، پروٹین ہوتے ہیں، دنیا بھر کے ہارمون ہوتے ہیں۔ اتنی چیزوں میں یہ بلڈ سیلز مل جاتے ہیں جو کسی مجروح اور کسی وونڈڈ جگہ سے آئے تھے، وہ اتنی مقدار میں وہ RBC WBC بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی مقام پر کیش ہوتے ہیں جس مقام پر چوٹ لگی تھی، جہاں سے پیغام آئے تھے، وہاں جاتے ہیں، اور ان خلیات میں جہاں وہ ڈیڈ سیلز تھیں وہاں پر جا کر پیوست ہو جاتے ہیں، اور اس مجروح اور اس گھائل جگہ میں جہاں پر RBC یا WBC ختم ہو گئی تھی وہاں پیوست ہو جاتے ہیں اور علاج ہو جاتا ہے۔ تو جس ہڈی میں ایسے اسٹیم سیل موجود ہوں جو اتنے زیادہ بیدار ہوں کہ وہاں سے پیغام آیا اور یہاں پر اتنی ہی مقدار میں بلڈ سیل پیدا کر دیے، اسٹیم سیل پیدا کر دیے، وہاں جا کر پیوست ہو گئے اور جس میں کہ اس حصے میں وہ کمی پوری کر دی۔ اور RBC کے کرش میں ہم بیان کر چکے ہیں، RBC کیا کرتا ہے، WBC پر بھی ہم بول چکے ہیں، تھرمبوسائٹ اور پلیٹلیٹ پر ہم بول چکے ہیں، اس میں جو ہارمون ہیں اس پر ہم بول چکے ہیں، یہ تمام مطلب۔ تو جس ہڈی میں اتنا قیمتی، اتنا موجز نما، اتنا حیرت انگیز مادہ پیدا ہوتا ہے، خون اور اسٹیم سیل، تو ایسی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کیا وہ اپنا علاج خود نہ کر پائے گی؟ یقیناً دل میں نماز میں میرے یہ خیال آیا کہ ہڈی اپنا علاج اس لیے کر لیتی ہے کہ ہڈی میں تو ایسا مادہ بنتا ہے جس پر انسانی حیات کی بقا ہے، یعنی خون، لہذا ہڈی کو اس لائق ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کی ہیلنگ خود بخود ہو جائے، اور وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کو اتنا کرنا پڑتا ہے کہ بس بون کو سیٹ کر دیتا ہے اور پورا علاج ہڈی خود کر لیتی ہے۔ جگر میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیور جو ہے اگر اس میں چاقو لگ جائے یا ڈیمیج ہو جائے یا کچھ اس کے سیلز، اس کی کوشکائیں مر جائیں یا چاقو لگ جائے تو لیور جو ہے خود بخود اپنا علاج کر لیتا ہے۔ لیور کی سیلز جو ہوتی ہیں وہ اس میں سیل ڈویژن ہوتا ہے، اتنی تیزی میں ہوتا ہے کہ خود بخود وہ اپنا علاج کر لیتی ہے، اور جگر کٹنے پر یا اس کے مجروح ہونے پر، ڈسمل ہونے پر انسان مرتا نہیں ہے، جگر اپنی اصلاح خود کر لیتا ہے۔ تو جس میں انسانی میں ایسا حیرت انگیز نظام کار فرما ہے، اللہ اکبر! اگر بہت تفصیل ہے، الگ الگ ہم بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں ہم بیان کریں گے۔
ان کارناموں کو، ان کرشموں کو، ان مطلب چمتکاروں کو جو اللہ نے جسم انسانی میں پیدا فرما دیے ہیں، اللہ کاش کہ ہم لوگ ان پر تدبر کریں، تحقل کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور ان ٹھوس دلائل کو ملحدین، متشککین، فلاسفہ، مناطقہ اور منکرین خدا پر پیش کریں، جو مادے کے وجود کی بنیاد پر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور الحاد کی اشاعت کرتے ہیں۔ ڈاروینی نظام اور ڈاروینی لوگ اور ڈاروینسٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے کہ دیکھو ایک مردہ مادے میں، ایک انسان کے مادہ حیات میں کہتا ہوں بلڈ سیل کے اندر میں، اسٹیم سیل کے اندر میں اور ان تمام مقامات میں نہ اس میں نروس سسٹم ہے، نہ اس میں قلب ہے، نہ اس میں روح ہے، لیکن وہ مجروح مقام کی سیلز جو ہیں آگاہ کرتی ہیں اسٹیم سیل کو، ہڈیوں کے، اور اسٹیم سیل کو پیغام مل جاتا ہے، اسٹیم سیل اتنے ہی RBC WBC پیدا کر دیتی ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا عجیب و غریب نظام کائنات کا، اللہ کا جسم انسانی میں واقع ہو رہا ہے، اور یہ نشانی ہے، دلیل ہے اللہ کے خالق کائنات ہونے کی، اللہ کے پروردگار ہونے کی۔ کاش کہ ہم اس پر تدبر کریں اور ایمان لائیں اللہ پر، ویسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور ان بنیادوں پر ہم اہل کفر کو، اہل الحاد کو اسلامی دعوت پیش کریں۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان ویڈیوز کو عام کریں، نشر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔